اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا صرف اللہ ہی کا ڈر دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں دو غزوات بہت اہم ہیں اور وہ دونوں رمضان المبارک میں ہی ہوئے ہیں۔ ایک غزوہ بدر اور دوسرا فتح مکہ۔ یہ دونوں رمضان المبارک میں ہوئے۔ غزوہ بدر وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، اور فتح مکہ یہ مختلف روایات کے مطابق 16 یا 20 رمضان المبارک کو ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور یہ 8 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر، اس کے اسباب، اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان دونوں غزوات میں صحابہ کرام کی جانثاری بہت واضح ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ جماعت جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی، جب غزوہ بدر کے موقع پر وہ بالکل بے سر و سامان تھے۔ قرآن کہتا ہے بالکل بے سر و سامان تھے تم لوگ، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت میں میدان کارزار میں اتر گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو بالکل نہیں دیکھا کہ ہمارے مقابلے جو لشکر آ رہا ہے وہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہم ان سے اسباب کے درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس وہ اللہ کے نبی کی محبت میں نکل کھڑے ہوئے۔ اسباب کم ہیں، جنگی ساز و سامان کم ہے، اور نکلے بھی جنگ کے ارادے سے نہیں، ایک قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے، اور آگے جا کے جنگ کا ماحول بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ اگر کہیں گے تو ہم سمندروں کے اندر بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، آپ بے فکر رہیے، بس آپ فرمائیے کہ کیا کرنا ہے۔ دوستو، اس جانثاری کی وجہ سے اسباب کے درجے میں اللہ رب العزت نے یہ کم وقت، صرف 8 سال میں، مکہ مکرمہ جیسی جگہ کو فتح کروایا۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کی قربانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قیادت، یہ دو خوبصورت چیزوں کا امتزاج تھا، جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت تھوڑے وقت میں انتہائی غلبہ نصیب فرمایا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے، ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کریں، اسلام کو جہاں ہماری ضرورت ہو ہم کھڑے ہوں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یعنی ہم لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی جہاں ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن 5 وقت نماز کے لیے جب پکارا جاتا ہے تو ہم اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیسی ڈگر ہے اور یہ کیسی محبت رسول ہے جو ہمیں بستر سے اٹھا کے مسجد میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑی کر پا رہی؟ تو پھر میدان کارزار تو بہت دور رہ گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور اسلام کو جہاں ہماری ضرورت ہو ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوں، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ضرورت ہو ہم کھڑے ہوں، ناموس رسالت کے لیے ضرورت ہو ہم کھڑے ہوں، قبلہ اول کے دفاع کے لیے ضرورت ہو ہم کھڑے ہوں۔ اسلام جہاں ہمیں پکارے ہم لبیک کہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے، ناموس صحابہ اور اہل بیت اور ناموس رسالت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔